محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو رمضان المبارک جیسا عظیم الشان برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا. ساتھ میں دعا بھی کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. رجب سے ہم دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دیجیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. اللہ کا فضل اور اس کا خصوصی کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان تک پہنچایا. اسی لیے دعا کا اہتمام کریں کہ اس رمضان المبارک کی ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اس کی ایک گھڑی بھی ضائع نہ ہو. رمضان روزہ یہ اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے. اسی لیے قرآن کریم کی آیت میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے امتیوں پر روزوں کو فرض کیا گیا. ہر امت میں روزہ رہا ہے، یہ بات الگ ہے کہ روزے کی شکلیں الگ الگ رہی ہیں. کسی امت پر کوئی ایک دن کا روزہ خالی فرض تھا، کسی امت پر کوئی اور طریقہ تھا، لیکن روزہ ہر امت میں رہا ہے، طریقے الگ الگ رہے. یہ امت محمدیہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے نام سے ایک عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا اور جس میں ہم سب کو روزہ رکھنے کی تاکید کی گئی. روزہ رکھنے کی تاکید کیوں کی گئی؟ لعلکم تتقون. جواب قرآن نے دے دیا. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے قوموں پر فرض کیا گیا تھا. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تقوی کچھ نہ کرنے کو کہتے ہیں، گناہوں سے بچنے کو کہتے ہیں. ورنہ انسان صبح سے لے کر شام تک اگر بھوکا رہے تو بھوکا رہنا صرف روزے کا مقصد نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے، وہ اللہ اپنے بندوں کو صرف بھوکا رہ کر عبادت کروائے، یہ اللہ کی ذات سے بعید ہے، دور کی بات ہے. روزہ صرف بھوکا رہنے کو نہیں کہا جاتا، خواہشات کو دبانے کو کہا جاتا ہے. روزہ صرف بدن کا بھوکے رہنے کو یا پیاسے رہنے کو روزہ نہیں کہا گیا، بلکہ فرمایا گیا کہ آپ اپنے آنکھوں کا روزہ رکھو. آنکھوں سے بھی ایسی غلط چیزوں کو نہ دیکھیں جس سے شریعت نے منع کیا ہے. کانوں سے ایسی باتوں کو نہ سنا کرے جس سے شریعت نے منع کیا ہے. اپنی زبان سے ایسے فحش غلط گالی گلوچ والے الفاظ نہ نکالا کرو جس سے شریعت نے منع کیا ہے. ان تمام چیزوں کا نام روزہ ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. روزے کے اندر کرنے کے بہت سارے کام، ہم نے صرف روزے کو محدود کر دیا صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنے. حالانکہ روزے کے تحت بہت ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں، جس میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تقوی کا اہتمام. تقوی اللہ کے ڈر کو کہتے ہیں. جس دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اگر تم کسی جنگل میں سفر کر رہے، راستے میں کوڑا کرکٹ
ہوا ہے، کانٹے ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں، تو کانٹوں والے راستے سے جب تم چلو گے تو کیسے چلو گے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں اپنے دامن کو بچاتا ہوا چلوں گا، کپڑوں کو بچاتا ہوا چلوں گا، تاکہ میرا کپڑا کہیں کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے اور میرا کپڑا کہیں پھٹ نہ جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا تقویٰ اسی کا نام ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ خاردار زندگی ہے، یہ کانٹوں والی زندگی ہے، اس میں ہر طرف گناہ ایسے ہیں کہ تمہیں بار بار دعوت دیتے ہیں۔ تم گھر سے باہر نکلو تو فحش لڑکیوں کی تصویریں تمہیں اپنی طرف لبھاتی، ہر طرف حلال کو حرام کرنے کی اتنی شکلیں دنیا میں موجود ہیں اور اتنے سارے ریسورسز وہاں پر موجود ہیں جو تمہیں گناہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تمہیں ایسے ماحول میں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے صراط مستقیم پر چلنا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ جیسے کہ کانٹے والے راستے سے تم اپنے کپڑے کو بچاتے ہو، دنیا میں بھی یہ گناہ کرنے کے جتنے راستے ہیں یہ سب کانٹے والے راستے ہیں، وہاں سے تمہیں اپنے دامن کو بچاتے ہوئے صراط مستقیم پر چلنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی منزل تک پہنچنا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ گناہوں سے بچنے کو اسی لیے کہتے ہیں کہ رمضان میں سب سے بڑا کام یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اور رمضان جو ہے وہ ایکسرسائز کا مہینہ ہے، پریکٹس کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انسان جس چیز کی عادت ڈالتا ہے اللہ کی طرف سے یہ انعام ہوتا ہے کہ 11 مہینے وہ عادت ہوتی چلی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں 5 وقتہ نماز کی پابندی کی اگر عادت ڈالتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ 11 مہینے نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں گالی گلوچ، فحش بات بولنے سے، غلط گانے وغیرہ سننے سے یا کوئی بھی بات غلط چیزوں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو رمضان المبارک میں بچاتا ہے۔ 11 مہینے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں ان گناہوں سے بچنے میں، اسی لیے رمضان کے مہینے کو پریکٹس کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اس میں انسان کو اپنے آپ کو بالکل تھکانا چاہیے، یہ پریکٹس کی مشین میں اپنے آپ کو ڈالنا چاہیے اور گناہوں سے بچانا چاہیے۔ اس لیے بعض اکابرین کی جو مجلسیں رمضان المبارک میں خانقاہی مجلسیں ہوا کرتی تھی، وہاں پر لوگ جاتے تھے اور جب کہتے تھے حضرت کوئی نصیحت فرما دیجیے، تو سب سے بڑی نصیحت علماء کرام اکابرین اعظام یہی نصیحت فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ تم نے اگر کچھ نہیں کیا، زیادہ عبادتیں نہیں کی، لیکن اگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا دیا، بہت جلد تم ترقی کے راستے طے کرتے ہوئے اللہ تک پہنچ جاؤ۔ بہت جلد اللہ کے پاس پہنچنے کے بہت سارے راستے، ان راستوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ جب انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، پاکیزہ کر دیتا ہے، تو اس دل کے اوپر اللہ کی نورانیت برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور جس دل پر اللہ کی نورانیت برستی ہو وہ دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی، سب سے بڑا کام یہ ہے کہ رمضان المبارک میں تقوی کا اہتمام کریں، ڈرے۔ 11 مہینے امانت میں خیانت کرتے تھے، ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، نگاہوں کو نہیں بچاتے تھے، شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے، کانوں کو غلط گانوں کو سننے سے نہیں بچاتے تھے، غلط ویڈیوز کو دیکھنے سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں عزم مصمم کر لو، پکا ارادہ کر لو کہ ان گناہوں سے بچنا ہے۔ رمضان المبارک میں ان گناہوں سے بچنا ہے، بچنے کا پکا ارادہ کر لو، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسی ہوتی ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے جو انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے تندرستی بھی عطا ہوتی، اللہ کی طرف سے اس کی روزی میں برکتیں بھی عطا ہوتی، یعنی جو چیزیں وہ دعاؤں میں مانگنے کی کوشش کرتا ہے اللہ بغیر مانگے اس کو عطا فرما دیتے۔ یہ گناہوں سے بچنے کی سب سے بڑی طاقت۔ لہٰذا میرے بھائیو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو رمضان المبارک میں سب سے پہلا کام ہم سب کو یہ کرنا ہے کہ ہم تقوی کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اللہ ہم کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کونے میں جگہ خالی ہے، ذرا ساتھی اس طرف بھی چلے جائے تو آنے والے ساتھیوں کے لیے سہولت۔ ہاں، جگہ بہت ساری خالی ہے، آگے چلتے رہے تاکہ دوسرے لوگوں کو سہولت۔ جی، تو بتایا تقوی کا اہتمام کرو اور گناہوں کو چھوڑو۔ اور تیسرا ضروری اور اہم کام ہوتا ہے کہ اپنے ماتحت جو بھی لوگ کام کرتے، چاہے غلام ہو، نوکر چاکر ہو،
بیوی بچے ہو، اپنی ماتحتی میں جو بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کے بوجھ کو ہلکا کر دو، ان کے کام کو کم کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا تھا، ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہمیشہ صحابہ کو اس بات کی تعلیم دیتے تھے کہ غلاموں سے زیادہ کام نہ لیا جائے۔ خاص طور پر کوئی غلام نماز کا اہتمام کرتا ہے، روزے کا اہتمام کرتا ہے، تو صحابہ کو آپ فرماتے تھے کہ ان سے کام کم لیا کرو۔ یہاں تک یہ کتنی بڑی بات ہوگی، آپ اندازہ لگائیے کہ آخری خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تھا، اس آخری خطبے میں بھی غلاموں کے ساتھ کہیں ظلم نہ ہو جائے اس بات کی تاکید کی۔ اللہ نے اگر ہمیں سیٹھ بنایا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، ورنہ اگر اللہ چاہتا تو ہم بھی کسی کی دکان میں نوکری کرتے ہوں گے۔ آج اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ 10 آدمی ہمارے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں۔ یہ اسی کا فضل و کرم ہے، کیونکہ دینا اور لینا اسی کے ہاتھ میں، زندگی کا الٹ پلٹ سب اسی کے ہاتھ میں۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ 5-6 آدمی ہمارے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے کام کو ہلکا کریں، کام کے وقت کو کم کر دیں، کام کو ہلکا کر دیں۔ یا پھر جیسے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں فرماتے ہیں کہ یا تو اگر کام زیادہ ہے آپ کا بزنس، آپ کا کاروبار ایسا ہے کہ جو رمضان میں زیادہ چلتا ہے، تو رمضان المبارک میں ہنگامی طور پر 1-2 نوکر چاکر بڑھا دو، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اللہ انہیں بھی رزق دے، تم کسی اور کو رزق پہنچانے کا سبب بنو۔ اسی لیے ضروری کام یہ ہے میرے بھائیوں کہ رمضان المبارک میں اپنی ماتحتی میں جو بھی ہمارے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں ان کے بوجھ کو ہلکا کر دیا جائے، ان کے کام کو ہلکا کر دیا جائے۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں اور ضروری کام یہ ہے سحری کھانا۔ سحری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحر برکہ۔ حضور نے فرمایا سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت۔ اور آگے ایک روایت میں فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان یہی بات کا فرق ہے کہ روزہ تو وہ بھی رکھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ لوگ سحری نہیں کھاتے، ہم لوگ سحری کھاتے ہیں۔ سحری میں برکت ہے، یہ نبی کی سنت ہے، اسی لیے فرمایا سحری کھایا کرو۔ عام طور پر رات کو آدمی اتنا زیادہ کھا لیتا ہے کہ پھر صبح سحری کا اہتمام ہی نہیں کرتا یا سحری کی فکر ہی نہیں کرتے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا اپنی بشاشت ہو، اپنی بشاشت کے مطابق اگر کچھ نہ کھایا جائے تو کم از کم 1 گلاس دودھ ہی پی لیا جائے، لیکن سحری سنت سمجھ کر سحری کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، اس بات کو سامنے رکھ کر سحری کا اہتمام کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دین کے روزے کو آسان بنا دیتے ہیں، اسی لیے سحری کا اہتمام کریں۔ اور اس کے بعد ضروری چیز ہے افطاری میں زیادہ دیر نہ کی جائے۔ عام طور پر افطاری میں کہیں دیر کی جاتی ہے، ویسے بھی ہماری جو تقویمیں تیار ہوتی ہیں، ہمارے جو رمضان کے کارڈ چھپائے جاتے ہیں، رمضان کے کارڈ چھپاتے ہیں تقویم کو دیکھ کر یا نیٹ پر دیے ہوئے ٹائم ٹیبل کے حساب سے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ٹائم ٹیبل نیٹ پہ رکھا ہوا ہے یا جو ٹائم ٹیبل ہماری یہاں تقویم میں تیار کیا ہوا ہے، وہ ٹائم ٹیبل خود احتیاط والا ہے، یعنی غروب آفتاب کے بعد 2 منٹ کا احتیاط کر کے وہ ٹائم لکھا ہوا ہے، نیٹ پہ موجود ہے۔ اب ہمارے ٹائم ٹیبل چھپانے والے بھائی کیا کرتے ہیں، اس میں بھی مزید 3 منٹ کا احتیاط کر کے پھر آگے کا ٹائم چھاپتے ہیں۔ یہ میری پرانی شکایت ہے، جہاں کہیں میں جاتا ہوں میں اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ یہ میری پرانی شکایت ہے۔ جو بھی ٹائم ٹیبل نیٹ پہ رکھا ہوا ہے یا ہماری تقویموں میں تیار شدہ ہے، وہ خود احتیاط والا ہے، اور پھر ہم جو ٹائم ٹیبل چھاپتے ہیں اس میں مزید 2-3 منٹ کا احتیاط کر کے چھاپتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ افطاری میں اتنی دیر ہو جائے کہ آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا جس طرح سحری کا اہتمام کرنا ضروری ہے، غروب آفتاب کے بعد جیسے ہی وقت ہو جائے روزے کو فوراً کھول دیا جائے، افطار کر دیا جائے۔ لہذا افطار میں جلدی کریں، افطار میں دیری نہ کریں، اور افطار کے وقت اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی۔ یہ دعا ہمیں سکھائی گئی
عام طور پر روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے اس طریقے سے دسترخوان پر پیٹ جاتے ہیں گویا کہ افطار کی دعائیں بھول جاتے ہیں. لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے. گھروں میں اپنے بال بچوں بیوی بچوں کو لے کر دسترخوان پر بیٹھنے کی عادت ڈالیں. ایسا نہیں کہ بچہ اپنے حساب سے آ رہا ہے, گھر کے دیگر افراد اپنے حساب سے آ رہا ہے. گھر کا ایک اصول ہونا چاہیے. ان کو بتاؤ کہ فلاں وقت میں تمام لوگ دسترخوان پر حاضر ہوں, اور دسترخوان پر جب حاضر ہو جائیں تو گھر کے بڑے کی یہ ذمہ داری ہے کہ انہیں دعا کا اہتمام کرائیں, کیونکہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. دعاؤں کی قبولیت کی بہت ساری گھڑیاں ہیں. ان میں سے عام طور پر مشائخین نظام جو بیان فرماتے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں, وہ یہ ہے کہ افطار کے وقت اللہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں. اور ہم لوگ اسی وقت تک کھانے پینے کی چیزوں کو ڈسکس کرنے میں پڑے ہوئے رہتے ہیں. لہٰذا اس کوتاہی کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. گھر کے بڑے کی یہ ذمہ داری, گھر کا بڑا, کیونکہ اللہ کل قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنے ماتحتوں کی کیسی پرورش کی. حدیث میں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر آدمی اپنے گھر والوں پر نگراں ہے اور کل تمہاری نگرانی اور تمہاری ذمہ داری کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تمہاری ذمہ داری کے بارے میں کل اللہ پوچھیں گے. تو ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ مہینہ ختم ہوتے ہی سیلری لا کے بیوی کے ہاتھ میں رکھ دی, یا ضرورت کا سامان صرف گھر میں لا کے رکھ دیا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے بچوں کی تربیت کرنا, پرورش کرنا, انہیں دعائیں سکھانا, اور انہی میں سے ہے افطار کے وقت اس کا اہتمام کریں. گھر کے بچوں کو, بیوی بچوں کو ساتھ میں لے کر بیٹھو, انہیں دعائیں سکھاؤ, انہیں کہو کہ بیٹا مانگو, یہ وقت ہے مانگنے کا وقت ہے, تمہیں کیا ضرورت ہے, تمہیں کون سی چیز کی چاہت ہے, وہ تمام چیزیں اپنے اللہ کے سامنے مانگو اس وقت. چنانچہ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے. اب اسرائیلی واقعہ ہے, خدا بہتر جانے سچا ہے یا جھوٹا ہے, لیکن عبرت حاصل کرنے کے لیے بہت اچھا ہے. بنی اسرائیل میں ایک واقعہ یہ لکھا جاتا ہے کہ ایک عورت ایک تانبے کا برتن لے کر بیٹھی صبح سے لے کر, اور اپنے اللہ سے کہنے لگی اللہ اس کو سونے کا بنا دے, اللہ اس کو سونے کا بنا دے, اللہ اس کو سونے کا بنا دے. صبح سے لے کر شام تک دعا کر رہی اللہ اس تانبے کے برتن کو سونے کا بنا دے, اور 5 منٹ دعا کر کے برتن کو دیکھتی ہے کہ سونے کا ہوا کہ نہیں ہوا. حالانکہ یہ بیوقوفی, لیکن یہ دعا کر رہی ہے. چنانچہ دعا کرتے کرتے تھک گئی. شام کے وقت میں بالکل عین وقت کے اندر وہ کہتی ہے اللہ سونے کا نہ صحیح تو اس کو کم از کم مٹی کا بنا دے. اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا اور وہ پورا کا پورا لوٹا مٹی کا ہو گیا. اس نے جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پورا واقعہ بیان کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا روزے کی حالت میں افطار سے پہلے کی ہوئی دعا اللہ قبول فرما لیتے. تم نے جو دعا کی تھی اخیر میں وہ وقت تمہاری روزے کی قبولیت کا وقت تھا, افطاری کا وقت تھا. تو یہ عبرت کا واقعہ ہے میرے بھائی, افطار سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہے. لہذا اپنے بچوں کو دعاؤں کا اہتمام کرائیں, خود بھی دعاؤں کا اہتمام کریں, اور جب بھی کوئی چیز اٹھائے کھانے کے لیے تو اللہ کا شکر ادا کریں. دعا میں صرف یہی سکھایا گیا اللہم انی لک صمت, اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا, وبک آمنت, تیرے اوپر میں ایمان لایا, تیرے علاوہ کون ہے جس کے اوپر ہم ایمان لائے, وعلیک توکلت, تیرے اوپر بھروسہ کر کے یہ روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے, وعلی رزقک افطرت, تیرے ہی دیے ہوئے روزی سے میں افطاری کر رہا ہوں. میری کیا طاقت ہے, میری کیا حیثیت ہے کہ میں اتنا سارا سامان کا اکٹھا کروں. اور میرے بھائی دیکھیے 11 مہینے ہم چاہنے کے باوجود دسترخوان کے اوپر پھل فروٹ اور قسم کی غذائیں چاہنے کے باوجود ہم یا ہمارے گھر کی مستورات مہیا نہیں کر پاتی. لیکن رمضان المبارک میں اللہ عورتوں میں بھی شوق پیدا کرتا ہے, ہمارے اندر بھی یہ شوق ہوتا ہے کہ قسم کی غذائیں لے جا کر اپنے بچوں کو کھلائے. یہ رمضان ہی کی برکت ہے, اسی لیے دعا میں یہ لفظ جوڑا گیا وعلی رزقک افطرت, آپ ہی کے رزق سے میں نے افطار کیا ہے, فتقبل منی, لہذا آپ میرے اس روزے کو قبول فرما دیجیے. لہذا دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے, اور جب اللہ کا یہ رزق کھائے تو اس پر شکر ادا کریں. آپ دیکھیے اس کورونا کی مہاماری میں کتنے ایسے سارے لوگ ہیں جو چاہنے کے باوجود کھا پی نہیں سکتے, قسم کی غذائیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں, بھوک لگی ہے لیکن کوئی بھی چیز ان کے حلق سے نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں. بہترین سے بہترین انرجی والے ڈرنک لا کے ان کو دیے جاتے ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا گھونٹ بھی ان کے گلے سے نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں.
یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایسی تندرستی عطا فرمائی کہ ہم ان تمام رزق کو کھاتے ہیں، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ رمضان المبارک میں افطاری کے موقع پر دعاؤں کا اہتمام اور اس کے ساتھ ساتھ شکر کا اہتمام، اور اخیر میں اللہم، جو ہم نے کھانے کے بعد کی جو ہماری دعا ہے، جو کھانے کے بعد ہم پڑھا کرتے ہیں، اس دعا کا بھی یہاں پر اہتمام کریں، کیونکہ اس میں جگہ جگہ پر ہمیں شکر سکھایا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ کرنے کے کام ہے۔ اور رمضان المبارک میں ایک اور کرنے کا کام ہے تہجد کا اہتمام۔ صبح سحری کے لیے تو ہم اٹھتے ہی ہیں، سحری کرنے کے بعد بھی اتنا وقت بچ جاتا ہے جہاں صبح صادق ہونے سے پہلے کہ اگر اللہ توفیق دے تو کم از کم 8 رکعتیں نفل کی نیت، تہجد کی نیت کے ساتھ پڑھے، اور اگر 8 رکعتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو کم از کم 4 رکعتیں ضرور تہجد کی نیت سے پڑھے۔ تہجد ایک ایسی نماز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تہجد کو فرض قرار دے، لیکن اللہ کے رسول نے ہماری مشقتوں کا خیال رکھا کہ میری امت کئی مشکلیں میں نہ پڑ جائے، اسی لیے۔ اور حضور کا تو معمول تھا، حضور کا تو رمضان میں، غیر رمضان میں پابندی کے ساتھ تہجد کے وقت اللہ کے رسول کا 11 رکعت پڑھنے کا معمول تھا، جس میں 8 رکعت تہجد کی ہوتی تھی اور 3 رکعت وتر کی ہوتی تھی۔ یہ پورے سال اللہ کے رسول کا معمول رہتا تھا۔ لہذا میرے بھائی تہجد کا خوب اہتمام کیا جائے، کیونکہ سحری کا وقت ہے، اٹھتے ہیں، مستقل اس کے لیے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اس کا اہتمام کریں۔ اور وہ وقت جو ہوتا ہے وہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت آپ دعا مانگیے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے، جتنی آپ کے اندر کی ضرورتیں ہیں، چاہے وہ دینی ضرورتیں ہوں، دنیاوی ضرورتیں ہوں، کاروبار کو لے کر، اولاد کو لے کر، خاندان، معاملات، معاشرات کو لے کر، جتنی بھی آپ کی ضرورت ہو، ضرورتوں کو اس وقت مانگنے کا اہتمام کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رمضان میں سخاوت کا اہتمام، رمضان میں سخاوت کو خوب اپنے ہاتھ کو پھیلائیے میرے بھائی، اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، اور خرچ کرنے کی ابتدا اپنے گھر سے کیجیے۔ رمضان المبارک میں افطاری کے موقع پر اگر 2-4 چیزیں آپ زیادہ اس نیت سے لے کر جاتے ہیں تاکہ میں اپنے بال بچوں کو کھلاؤں، میرے بچوں کو افطار کراؤں، اللہ نے اس میں بھی صدقے کا ثواب رکھا، لہذا گھر سے اس کی ابتدا کیجیے، پھر اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دسترخوان پر تو 50 کھانے کی غذائیں موجود ہو، لیکن ہمارا پڑوسی صرف پانی سے افطاری کر رہا ہو، ہمارا پڑوسی صرف کھجور سے افطاری کر رہا ہو اور اس کے پاس کھانے کی غذائیں موجود نہ ہو۔ اسی لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی کا پڑوسی، جو آدمی کا پڑوسی اس سے خوش نہ ہو، اس کے لیے زیادہ اچھا یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جلے۔ لہذا پڑوسیوں کا اہتمام، پڑوسیوں کے اوپر نظر رکھے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے، اور اس کے بعد نمبر آتا اپنے رشتے داروں میں۔ ہم باہر تو بہت دیتے ہیں، کہیں پر چلے گئے، کہیں آسام چلے گئے، کہیں کھلا جگہ پر چلے گئے، بڑی بڑی عالیشان مسجدیں بنوا دی، مسجدوں کے اندر عمدہ سے عمدہ ایسی لگوا دیے، مہنگے سے مہنگے ترکی سے منگوائے ہوئے کارپیٹ بچھا دیے، بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہی رشتے دار کے اندر کوئی آدمی بیماری میں مبتلا ہے، وہ علاج کے لیے اس کے پیسوں کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو دینے میں شاید ثواب نہیں سمجھتے۔ لہٰذا میرے بھائی رشتے داری کا خیال کیجیے، رشتے داری کو دینے میں اللہ 2 ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک آپ کے صدقہ کرنے کا ثواب، دوسرا رشتے داری کا خیال رکھنے کا ثواب۔ لہذا اس کا اہتمام کیجیے۔ اور آخری چیز ہے رمضان المبارک میں قرآن کے ساتھ اپنے لگاؤ کو بڑھا دیجیے، قرآن کے ساتھ اپنے لگاؤ کو بڑھا دیجیے، اس لیے کہ قرآن کا تعلق ہی ہے رمضان کے ساتھ، اسی لیے فرمایا کہ یہ تو قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کو فرمایا یہ تو قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، خود قرآن سناتے تھے، جبرائیل سے سنتے تھے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے اس سال تو آپ نے 2 مرتبہ قرآن سنایا، اس لیے اس مہینے کا قرآن کے ساتھ ایک خاص لگاؤ ہے میرے بھائی، تو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھا دیجیے۔ بڑھانے کا مطلب یہ ہے زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کریں۔ 11 مہینے تو اپنی مشغولیوں کی وجہ سے ویسے بھی ہم تلاوت نہیں کر پاتے، رمضان المبارک میں اس کا اہتمام کریں۔ دکان کے اوپر قرآن رکھے تاکہ وہاں پر بھی آپ پڑھ سکیں، گھر کے اندر بھی قرآن کا اہتمام، مسجد میں آئے تو کم از کم 5, 7, 10 منٹ جلدی آ جائے،
اگر آپ 5 نمازوں میں 5 منٹ 10 منٹ جلدی آئیں گے، پاؤ پارا بھی اگر پڑھیں گے، شام تک آپ کا ایک پارا کم از کم مکمل ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا، بعض اکابرین فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں کہ جو کم از کم رمضان المبارک میں کم از کم ایک قرآن ختم نہ کرے۔ اور ایک قرآن ختم کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا میرے بھائی، اللہ کی کتاب ہے مسلمانوں کے لیے، اور اسلام کا انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں تمام احکام پوری اسلام کی شریعت قرآن میں ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا لگاؤ اتنا سست والا ہو کہ ہم پورے رمضان میں قرآن ختم نہ کر پاتے ہو، تو ہماری بدنصیبی کے علاوہ اس میں بدنصیبی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لہذا قرآن کا اہتمام کرے، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کرے۔ پھر ہمارے جہاں کئی حلقے میں، جس سوسائٹی سے آپ بلانگ کرتے ہیں، جہاں کے آپ رہنے والے ہیں، آپ کے علاقے میں، آپ کی مسجد میں جہاں کہیں پر درس قرآن، تفسیر قرآن کی مجلسیں ہوتی ہو، وہاں مجلسوں میں جائیے، بیٹھیے، قرآن کو سمجھیے۔ قرآن کو سمجھیں گے زندگی میں تبدیلی آئے گی، ورنہ برسوں گزر جائیں گے، قرآن پڑھتے چلے گئے، قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کچھ پتا نہیں، زندگی ایسی ہی چلی جائے گی، زندگی میں کبھی بھی ترقی نہیں کر پائے گی۔ آگے ساتھی آ جائے گا، باہر ساتھی بیٹھے، پولیس والے ویسے بھی آج جمعہ کے دن مسجدوں میں تفتیش اور تلاش کے لیے جانے والے ہیں، لہٰذا آپ آگے آ جائیں، صفوں کو مکمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، صفیں درست کرے۔